کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والے نے سن دیا. یہ تماشا والی بات نہیں ہے. آج تک میرے دوستوں میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج تک تبلیغ میں چلتی ہوئی بھی آنکھیں بند کر کے چلتی، کوئی احساس اندر کیفیت ہی نہیں بنتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ موت کی سختی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح کھینچ کر حلق تک اٹکائی جائے گی نا، وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ فرماتے تمہیں کیا پتہ ہے، ہم اس کے قریب ہیں، ہمیں پتہ ہے، پھر اس پہ کیا ہوگا. یہ روح کا نکلنا کوئی معمولی نہیں ہے. شیخ نے جو لکھا ہے نا کہ کہا اس کی حیت کو دکھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اے ملک الموت اس حیت کو دکھا دے جس میں تو مطیع اور فاسق اور فاجر لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے. کہا یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، آپ اس کا تعامل نہیں کر سکتے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جو آگ میں جاتے ہوئے ایسے اطمینان میں، ذرا بھی ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں. جب فرشتے آگے نا کہا مدد، کہا نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کافی. کوئی تاثر نہیں، ایسے آرام سے جا کر آگ میں لیٹ جاتے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی اس موت کے فرشتے کی حیت کو دیکھ کر غش کھا کر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے. بہت دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، وہ اصلی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. کہا اس مرنے والے کے لیے کوئی اور مصیبت نہ ہو، کوئی اور عذاب نہ ہو، کوئی اور اس کے لیے آگے آگ نہ ہو، سانپ اور بچھو نہ ہو، فرشتے اور اس کی کوئی چیز بھی نہ ہو تو اسے اے ملک الموت تمہاری یہ صورت ہی اس کے لیے کافی ہے. بس یہی کافی. آگ سے، ناک سے اور منہ سے آگ کی لپٹیں شعلے نکلتے اور اتنا بدبودار لباس پہنا ہوا تھا اور بال پاؤں تک آ رہے تھے اور دانت گائے کی سینگوں کی کجلیوں کی طرح پورے دانت باہر نکلے. اس کی حیت کو دیکھ کر غش کھا کر ابراہیم نے کہا یہ ملک الموت اپنے 500 معاونین کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر جو مرنے والے کا حشر ہوتا ہے اس کو ساتھ بیٹھنے والوں کو کیا پتہ ہے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور لیکن اس کی حالت کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے، فرشتے وہ بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پھر کہا وہ جو آگے پھر پوری تفصیل لکھی ہے، وہ کس طرح کی ٹرینی لے کر آتے ہیں، وہ کس طرح کا گروز لے کر آتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کس طرح اس کو سختی کے ساتھ اور اس کو جو ہے نا مارنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے روح کہاں سے نکال کر کہاں اٹکاتے ہیں، کہاں کھینچ کر پھر اٹکاتے ہیں، پھر کھینچ کر پھر اٹکاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں. وہ کئی وقت لگتا ہے مار مار کے تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی دیں. اور اس کی کڑواہٹ اور موتی کہا، موتی اور فرما بردار کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے اس حیت کو دکھا دو. کہا ملک الموت نے کہا پیچھے دیکھیں. آپ جو دیکھا، کہا وہ نفیس لباس، وہ خوشبوئیں مہکتی ہوئی، وہ چمک، وہ روشنی اور وہ خوبصورت چہرہ. کہا اس مرنے والے کے لیے جنت نہ بھی ہو، ابداً ابدا کی زندگی نہ بھی ہو تو تیری یہ صورت کافی ہے. اس مرنے والے کہا پھر وہ 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جنت سے ریحان اور زعفران کے گلدستے اور ٹہنیاں لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں. اور میرے دوستوں ساری خوشبوئیں جنت کی لے کر آتے ہیں. اور گھر والوں کے کفن پہنانے سے وہ پہلے پہناتے ہیں، گھر والوں کی خوشبو ملنے سے وہ پہلے ملتے ہیں، گھر والوں کے غسل دینے سے وہ پہلے غسل دیتے ہیں. ساری ترتیب فرشتے خود کر کے اور میرے دوستوں کتاروں میں 2 کتاروں میں لے کر اس کو جنازگاہ تک پہنچاتے ہیں. جب اس کی روح ملکز موت لے کر اوپر اٹھتے ہیں تو کہا 7ویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ ملک الموت اس کی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں سجدہ کرتا تھا، زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں یہ چلا کرتا تھا، زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں یہ سجدہ کیا کرتا تھا. اور میرے دوستوں وہ گھر بھی روتے ہیں، وہ جو یتاما اور غربا اور ساری دنیا اور سارے فرشتے اور لوگ بھی اس کے لیے روتے ہیں. تو آج میرے دوستوں اللہ کے یہاں اس کا کیا اکرام کیا جا رہا ہے. اللہ کے حضور یہ روح جب سجدہ میں گر جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اٹھ، سجدوں کے زمانے ختم. میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ بس ابھی تیرا امتحان سردی گرمی میں اور اللہ کے راستے میں اور غیر راستے میں، گھر میں اور باہر میں اور ازدواجی زندگی میں اور معاملات کی زندگی، سارا تیرا امتحان ہو گیا. گویا تو ویسے نکلا جیسے ہم چاہتے تھے. آج ہم نے تمہیں نوازنا ہے. تو پھر یہ آیات کو شیخ نے آگے لکھا ہے، پھر وہ اس کو پہنچا دو یا اللہ کہاں پہنچا دے. پھر یہ فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب، یہ ساری آیات پھر وہاں ہیں.
کہ وہاں جو پھل جھک رہے ہیں پک رہے ہیں، وہاں جو اس کے چشمے تیار ہو چکے ہیں، وہاں جو اس کے گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، وہاں جو اس کے گدے لگے ہوئے ہیں، وہاں جو اس کے آبشار اور میرے دوستوں وہ چشمے سلسبیل کا اور شہد کا اور وہ نہریں سج چکی ہے تیار، وہ انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، دودھ شہد شراب کی ساری نہریں اس کے لیے تیار، عورتیں تیار، باغات تیار، اور اس کے گاؤں تکیے اور متکئین علیہ متقابلین، اور آمنے سامنے جب تکیے لگا کر درمیان سے انہار جاری ہیں اور درختوں کے تنے سونے کے ہیں، ٹہنیاں چاندی کی ہیں اور ان کے پھل نیچے جھک رہے، ہاتھ بڑھانے کی بھی زحمت نہیں۔ وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے ایک اتنا بڑا انار کا درخت ہوگا اور اس کے ساتھ اتنا بڑا انار کا دانہ ہوگا جو نیچے جھک رہا ہوگا، اس انار کو جھولتے جھولتے اس میں سے آواز آئے گی، او مالک جلدی مجھے کھانا ہے، وہ کہے گا کھانا ہے۔ اس کے قریب ہو کر انار پھٹے گا، اندر سے عورت حور نکلے گی، انار ہی کے رنگ کی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا وہ کاسا وہ جام ہوگا جو انار کے رس کا ہوگا، وہ کہے گی میں بھی تیری ہوں، یہ رس بھی تیرا ہے۔ انار کے درخت سے نکلے کا وہ پرندوں کا غول اوپر سے اڑتا ہوا جائے گا اور ایک پرندے کے اندر منوں ٹنوں کے حساب سے گوشت ہوگا۔ وہ پرندہ آواز لگائے گا اے مالک جلدی مجھے کھانا ہے، یہ کہے گا کھانا ہے، تو پرندہ پلک جھپکنے میں کباب بن کر اس کے سامنے آئے گا اور کھا کر ہڈی ادھر نکالے گا، پرندہ پھر بن کے اڑ جائے گا۔ کہا یہ اس کے دل میں یہ نہ ہے کہ میری جنت میں ایک پرندہ کم ہو گیا ہے، وہ پرندہ پھر سے بن کے، موت وہاں نہیں ہے اور وہ بڑھاپا وہاں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کو حسن و جمال، ہمیشہ ہمیشہ کی قوت اور طاقت کمزوری ختم، ہمیشہ کی خوشیاں آج غم ختم، ہمیشہ کی زندگی آج موت ختم، ہمیشہ کی اللہ کی رضا آج میرے دوستوں اللہ کی ناراضگی ختم، ہمیشہ کی اس کی بادشاہت آج فقر ختم، ہمیشہ اس کو کبھی کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی اس کے بال نہیں بڑھیں گے، کبھی اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے، کبھی اس کی کمزوری نہیں آئے گی اور ہر دن دوسرے دن کا خوشی سے بڑھتے ہی چلا جائے گا، ہر دن دوسرے دن سے خوشی کا بڑھتے، اور مورتیوں کے بازار میں صورتوں کے بازار میں جائے گا شکلوں تو کہے گا میری شکل ایسی ہو جائے تو ویسی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ اس کو نغمہ سنائیں گے، پہلے ان حورین کا سنائیں گے اور جس کے درختوں کے پتے آپس میں بجنے لگیں گے، کواڑ اور درختوں اور کواڑ اور دروازے بجنے لگیں گے، ایسی دل آویز اور ایسی زبردست موسیقی اور ایسی سریلی آواز نکلتی ہے پوری جنت جھوم رہی ہو اور حور اس کی آواز ساز ہو، حور اس کی آواز اور نغمہ گائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے جنتی خوش ہو چکے، خوش۔ اچھا داؤد علیہ السلام کو بلاؤ، ابھی میں ان سے ذرا کہوں کہ وہ تمہیں زبور کی تلاوت، تو کہا آپ فضاؤں میں پرندے ٹھہر جاتے تھے اور سمندروں کی لہریں رک جاتی تھی، اتنی خوش آوازیں نہیں تھی۔ اب ان کی آواز سن کر جنتی تو بالکل مدہوش ہوتے ہیں، پھر کہیں گے خوش یا اللہ خوش، اب اس سے زیادہ خوش کروں یا اللہ اس سے زیادہ خوشی کیا؟ میرے نبی علیہ السلام کو بلاؤ ذرا سورہ یاسین پڑھیں، حضور علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ کہو اب تو جنتیوں میں بالکل، اب جب پھر ان کو ہوش میں لایا جائے گا، اب خوش ہو یا اللہ بہت زیادہ ہو، اس سے زیادہ خوش کروں، اس سے زیادہ خوشی کیا ہے؟ اب اللہ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں سورہ رحمان سناتا ہوں، اپنا کلام سناتا ہوں۔ اب اللہ پاک اپنی زبان سے کلام سنائیں گے تو اس جنتی کو کیا، پھر کہیں گے پھر بھی ہو، پھر ان کو ہوش میں لائے، پھر کہا جائے گا خوش ہو یا اللہ خوش ہے، ابھی اس سے بڑی اور خوش کر دوں، اس سے اور زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تو کہا وہ 17,000 نور کے پردے اللہ ہٹا دے گے، سورے جنتی اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھ کر دے گے، پھر اچانک اللہ جل شانہ پردے گروا دے گا، تو کہیں گے اللہ تھوڑی دیر تو دیکھتا، 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں میری زیارت کرتے ہوئے، 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں، ابھی تمہاری عمریں انتظار کر رہی ہیں، جاؤ آج تمہیں اور خوش کر دوں یا اللہ اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جاؤ آج سے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے، اب ان پہ کیا، جاؤ میں تم سے راضی ہوں سب سے۔ اب بھائی واپسی اللہ کے نور کی تجلیات ان کے چہروں کے اندر، جب یہ اپنی جنتوں میں آئیں گے تو کوئی عجیب نور لے کے آئیں گے، اور کہاں عام مومنین کے لیے ہر جمعے کو یہ مجلس لگے گی، ہر جمعے کو اللہ پاک کے دربار لگائے کریں گے، اور خواص لوگ تو روزانہ اللہ کی زیارت کریں، روزانہ اللہ کی زیارت کریں۔ اور میرے دوستو ایک درجے کے جنتی وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے پیتے ہوں گے، ایک درجے کے وہ ہوں گے کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے اطراف میں غلمان نوکر خادم کھڑے ہوں گے اور ایسے زبردست خوبصورت نوجوان لڑکے ہوں گے جو ان کو مطلب ہے کہ ہر وقت ایک آس بھر بھر کر پلائیں گے، اور ایک درجے کے جنتی وہ ہوں گے وشرابہم وہ کیا کہتے ہیں وسقاہم ربہم شرابا طہورا،
اور اللہ خود ان کو ساقی اللہ پلائیں گے، خود ان کو پلائیں گے۔ ان جنتیوں کا کیا حال ہے؟ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس کے لیے ایمان کی محنت میں لگنا اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ خوشخبری سنانا اور جہنم سے ان کو ڈرانا۔ انی لکم نذیر مبین۔ ہر نبی کہتا ہے میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ہر نبی کہتا ہے میں تمہیں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، ہر نبی کہتا ہے موت کے بعد یہ نظام تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، نمازوں کو زندہ کرنا اور علم کی طلب میں نکلنا۔ ساری مخلوق طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم دوستو، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو ذکر، باہر نکل رہا ہو تو ذکر، گھر سے نکل رہا ہے تو ذکر، بازار جا رہا ہے تو ذکر، بازار کا ذکر علادہ، بازار کی دعا علادہ، سواری پہ سوار ہونے کا ذکر علادہ، بیٹھنے کی دعا علادہ، سفر کی دعا علادہ، بستی کے دیکھنے کی علادہ، داخل ہونے کی علادہ، مسجد سے نکلنے کی علادہ، کھانے سونے جاگنے کی علادہ اور ہر صبح شام کی علادہ، ہر موقع کا ذکر اس کو بتایا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اور فرمایا صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے بچنا، سب کچھ کو لے جا کر کے ضائع نہ کر دینا۔ میرے دوستو اس کی کوئی چیز قبول نہیں اگر یہ قطع رحمی کی حالت میں مر گیا، اور بالخصوص اقربا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سارے معاملے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور تبلیغ کے کام کو اہمیت دینا، اس کے تقاضے کو اول نمبر پہ رکھنا، اور ساری دنیا میں جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن اللہ کا کام پیچھے نہ رہے۔ اس میں اپنے آپ کو ہر موقع پہ پیش کرنا، ہر جگہ پہ پیش کرنا، اور ساری جان سارا مال سارا وقت اللہ نے دیا ہے یہ اللہ ہی کے لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنین کو تو خوشخبری سناؤ ان کی جان اور مال بان لهم الجنہ، یہ جنت کے بدلے میں بک چکا ہے۔ جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے، جس کی ناک کے نتھروں میں اللہ کا غبار چلا گیا راستے کا، یہ دھواں اور یہ آگ اور یہ میرے دوستو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آج 7 سے 50 ہے، موقع ہے، ساری جان سارا مال سارا وقت اللہ ہی کا ہے۔ نہیں لگے گا تو تھانوں، آپریشنوں، فیشنوں، اسٹیشنوں پہ اور دنیا پہ لگے گا، عدالتوں کچہریوں میں اسپتالوں میں لگے گا، اور میرے دوستوں اللہ سے دوری کرنے والے اعمال میں لگے گا۔ اور اگر اللہ کے دین کی نیت کر دی تو اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے جی ساری زندگی ساری لگانے کی، اور جس کے 4 مہینے نہیں لگے یہ ذرا ہاتھ اوپر کر دو، جس کے نہیں لگے ہیں بہت جلدی انہی سردیوں میں خروج کر کے 4 مہینے لگائیں گے۔ یہ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اسی سردی 12ویں مہینے تک جو نیت کرتے ہیں ہاتھ اوپر کرو، ہم 4 مہینے لگا دیں گے۔ اور چلا جن کا رہتا ہے وہ بھی لگا۔ ملکوں میں جانے کے لیے کون کون نیت کرتے ہیں؟ اچھا جس کے کوائف نہیں پورے وہ بھی نیت کر لو۔ بعض جھونکے چلتے ہیں اللہ کی طرف سے قبولیت کے، جو ہی بندہ دل میں تھوڑی سی نیت کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟